براہ کرم وضاحت فرما دیں سورۃ النساء میں موجودہ آیت من یطع اللہ والرسول رفیقہ میں النبیین و صدیقین و شہداء، وہ شہید کا مفہوم جو چار جو کیٹیگریز ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ اہل ایمان کی چار کیٹیگریز ہیں، ان میں سے جو ٹاپ میں ہے وہ ہے نبی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہ بھی مومن ہے نا، انبیاء اور رسول وہ ٹاپ پر ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہے۔ وہاں شہداء سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جو روحانی طور پر بھی پہلے سے بیدار ہوتے ہیں اور ذہنی اعتبار سے بھی فطرت سلیمہ کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی ان میں ہوتی ہے، وہ لوگ تو جب نبی کی دعوت کار میں پڑتی ہے تو فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے معاملات کے اندر زیادہ مصروف ہوتے ہیں، حقائق پر زیادہ غور ہی نہیں کرتے، کھیل کود ہے، سیر تماشا ہے، یا سیر و سفر ہے، شکار ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، لہذا وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کی توجہ ہو جاتی ہے اچانک، تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور عملی اعتبار سے وہ پہلے لوگوں کے مقابلے میں آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے شہداء۔ تو ہماری اس امت میں صدیقین میں صدیق اکبر ابو بکر ہیں، الصدیقۃ الکبریٰ، خواتین میں سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقین ہی کی ایک مثال حضرت عثمان بھی ہے۔ لیکن شہداء کی جو بڑی مثالیں ہیں، سن 6 تک انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا محمد کیا کہہ رہے ہیں، توجہ ہی نہیں کی۔ ان میں حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمزہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبیلہ دوسرا تھا، گھرانہ دوسرا تھا، لیکن یہ تو سگے چچا ہیں اور ساتھ کھیلے ہوئے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ، لیکن توجہ ہی نہیں کی کہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیجا۔ وہ تو اپنے کمان تیر تلوار لی اور نکل گئے باہر، اور کئی دن جو ہے وہ صحراؤں کے اندر شکار کرتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے وہ سن 6 میں وہ بھی ایمان لائے، وہ شہداء میں شمار ہوتے ہیں کہ کار رسالت کے اندر ان کا حصہ جو ہے پھر وہ صدیقین سے بھی بڑھ جاتا ہے۔